السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی۔ آج 28 اگست ہے اور کچھ کلپ میں نے لیے ہیں جو آج ہی میں شیئر کروں گی آپ سے۔ میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، خیر سے جو ہے 14 ایئر کا ہو گیا یہ، اور جو ہے نا میں سوچ رہی تھی کہ یہ ضرور آپ سے یہ کلپ شیئر کروں گی۔ بس میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی دے، اس کو نیک بنائے، آمین۔ تو امی کے گھر گئے تھے، وہیں سیلیبریٹ ہم نے کیا تھا۔ سیلیبریٹ کیا، بس کیک لے لیا تھا اور تھوڑے سے جو ہے دہی بھلے لے لیے تھے، پھر امی نے تھوڑا سا ارینج کر دیا تھا، تو بہت مزہ آیا امی کے گھر۔ تو کیک جو ہے نا کافی ٹیسٹی تھا، اور یہاں پر جی اس کے پاپا اس کو کھلا رہے ہیں کیک۔ بس بیٹے نے جو ہے نا پاپا کو کھلایا اور پاپا نے بیٹے کو کھلایا۔ بس ہم ماں باپ کی یہی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو نیک بنائے، اللہ ان کی جو ہے نا صحت والی زندگی ہو، آمین۔ تو کیک بہت مزیدار تھا، بہت ٹیسٹی تھا، اس کے پاپا ہی لے کر آئے تھے۔ تو بس یہ چھوٹی سی ہی سیلیبریشن ہم نے کی تھی، جس کو سمجھ لیں آپ۔ تو گرینی کے گھر یہ اس لیے آتا ہے، اس لالچ میں اس نے کیک کاٹا ہے گرینی کے گھر، کہ گرینی جو ہے نا مجھے گفٹ دیں گی اور خالہ بھی مجھے گفٹ دیں گی۔ اچھا جی، یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک دن پہلے کا ولاگ ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی برتھ ڈے جو ہے اس کی، تاکہ آپ کی دعائیں میرے بیٹے کو مل جائیں۔ تو یہ صبح کا ٹائم ہے جی، میں اٹھی تھی صبح ہی صبح، بچوں نے اسکول جانا تھا، اور جب تک میں صبح لان میں نہیں آتی تو میری صبح نہیں ہوتی۔ تو بس جی یہاں پر جی میں انجوائے کر رہی تھی، صبح ہی صبح موسم دیکھ رہی تھی، بہت اچھا ہوا تھا، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بچوں کو میں نے اٹھا دیا، تو وہ تیاری کر رہے ہیں بچے اسکول جانے کی۔ اس سائڈ پہ کبھی کبھی میری دیورانی اور ان کے بچے سو جاتے ہیں، تو ان کی فیملی سوتی ہے یہاں پر، تو صبح یہاں پر دھوپ بہت جلدی آ جاتی ہے اس سائڈ پر، تو اس لیے پھر صبح ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر جی ہمنا بھی ریڈی ہو کر آ گئی ہے اسکول کے لیے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج جو ہے نا میں باہر کا فرش دھلوا لوں ماسی سے، تو دیکھیں اب ماسی آئے گی تو پھر میں اسے کہوں گی کہ آپ باہر کا فرش دھو دو۔ تو جب میں دیکھتی ہوں نا کہ بہت زیادہ گندا ہوا ہے فرش، تو تب میں ان سے دھلواتی ہوں۔ اچھا آج کل لون ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا، یعنی کہ جس طرح گرمیوں میں ہوتا ہے نا گھاس سوکھ جاتی ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جی آمنہ بھی اٹھ کر آ گئی ہیں، اور صبح صبح آمنہ کا موڈ بہت آف ہوتا ہے، بہت زیادہ بہت مشکل سے اٹھتی ہے۔ تو ہمنا تو ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، وہ تو بہت جلدی اٹھ جاتی ہے، جب اس ایک آواز پہ وہ اٹھ جاتی ہے، لیکن آمنہ کو مجھے اٹھانا پڑتا ہے پراپر، اس کو خود ہی میں واش روم لے کر جاتی ہوں، اور جو ہے نا خود ہی اس کے میں کپڑے چینج کرتی ہوں، کیونکہ ابھی چھوٹی بھی ہے پھر۔ تو اب میں اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کیا کھانا ہے، تو ہر بات کا جواب یہ نہ سے کر رہی تھی کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو، لیکن وہ بالکل نہیں مان رہی تھی۔ اور جی یہاں پر یہ ہے جی کین پانی کا، تو وہ بھی بھر کر آ جائیں گے ہسبینڈ صبح صبح، بس یہی کام ہوتے ہیں جب ان کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، تو پانی بھر کر آتے ہیں فلٹر سے۔ اور بس جی یہ تھوڑی دیر بعد کا ہے کلپ، بچے چلے گئے تھے، اس کے بعد ماسی بھی آ گئی تھیں، اور میں نے سوچا پہلے میں گھر کی سیٹنگ کر لوں، کیونکہ ماسی نے صفائی شروع کر دی تھی۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو میں سو جاتی ہوں، لیکن بعض دفعہ جو ہے نا بالکل ٹائم نہیں ملتا، بلکہ نیند بھی نہیں آتی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ماسی سے کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیا کریں، کیونکہ میرے سسرال میں آتی ہیں ماسی، اگر جلدی کام کروانا ہوتا ہے تو پھر میں ماسی کو جلدی جو ہے نا بلا لیتی ہوں اس سائڈ پر۔ تو آج بھی میں نے اسی طرح کیا تھا، میں نے ماسی کو کہا تھا کہ آپ جلدی سے میرے گھر کی صفائی کر دیں، تو پھر جو ہے میرے سسرال جائیے گا، تو بس پھر ماسی جلدی ہی آ گئی تھی۔ تو ابھی میں نے صبح کی چائے بھی نہیں پی، تو اب ماسی آئی ہیں تو پھر ان کی بھی ساتھ بنا لوں گی اور اپنی بھی چائے بنا لوں گی۔ جی میں نے جب ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ولاگ کی یا وائس اوور کرنی ہوتی ہے تو پھر میں لیٹ ہی سوتی ہوں رات کو، تو اس لیے پھر بچوں کو بھیج کر بھی دوبارہ سے سو جاتی ہوں، لیکن جس دن جو ہے میں فری ہوتی ہوں، ولاگ اپلوڈ نہیں کرنا ہوتا تو تب میں جو ہے نہیں سوتی بالکل۔ تو بس جی یہاں پر چائے بن گئی تھی، اور میں نے ساتھ ناشتہ بھی بنا لیا تھا، ماسی کو بھی دے دیا تھا۔ تو جی اب میں ناشتہ کروں گی اور ساتھ چائے پیوں گی۔ ہسبینڈ کو میں نے بنا کر دے دیا تھا ناشتہ، اور وہ آفس چلے گئے ہیں، اس کے بعد میں جی سکون سے ناشتہ کروں گی اب بیٹھ کر۔ تو کل میں نے بنائے تھے پائے،
ایکچولی جو بقرہ عید کے پائے تھے وہ میں نے جو ہے تھوڑے سے بنائے تھے، کچھ دن پہلے ہی بنائے تھے میں نے، کیونکہ بچے تو کھاتے نہیں ہیں، صرف ہسبینڈ اور میں ہی کھاتے ہیں، تو پھر میں نے تھوڑے سے بنائے تھے اور تھوڑے سے رکھ دیے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جلدی جو ہے نا پاؤں کو ختم کروں، جو بھی چیز پڑی ہے فریج میں۔ گوشت تو میری کوشش ہوتی ہے جو بقرہ عید پر جو گوشت رکھتے ہیں فریز کر کے، تو وہ تو میں 10 دن میں ہی ختم کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی فریش ہی کھانا پسند کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جو ہے فریج میں جلدی جلدی سے خالی کرو اور ختم کرو۔ تو بس پھر یہ پائے پڑے تھے، تو جو لاسٹ جو میرا پیکٹ تھا تو وہ میں نے بنا لیا تھا، اور یہاں پر جی ہمنا اور آمنہ آ گئے تھے اسکول سے، اور ہمنہ کو آتے ہی میں نے کہہ دیا جی آپ اپنی الماری ٹھیک کرو، کیونکہ بہت زیادہ گندی ہوئی تھی، اور ہمنہ یہاں پر جی اپنی الماری کو سیٹ کر رہی ہے۔ اچھا، ہمنہ جو ہے نا اپنی چیزوں کو بہت آرگنائز کر کے رکھتی ہیں، اور لیکن آمنہ کو یہ نہیں آتا یہ طریقہ، اگر وہ اپنی جولری یا ٹوائز اس طرح رکھے نا آرام سے بڑی ترتیب سے، تو جو ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتی ہے، اس کی جولری کو بھی توڑ دیتی ہے، ٹوائز بھی توڑ دیتی ہے۔ تو اس بات پر ان دو بہنوں کی لڑائی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمنہ اب ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جو چیز میں یہاں پر رکھوں مجھے وہیں سے جو ہے نا اویلیبل ہو، لیکن آمنہ بالکل ایسا نہیں کرنے دیتی۔ اچھا جی، یہاں پر مجھے ہمنہ دکھا رہی تھی کہ مما میری اسی ڈرا میں پڑے رہے ہیں ٹوائز سارے، تو میں ان سے کہہ رہی تھی یہ دیکھیں آمنہ نے ابھی کپڑے چینج نہیں کیے، ہمنہ نے پھر بھی کر لیے ہیں، یہ دیکھیں ابھی اسے شرٹ نہیں پہنی، اور کہہ رہی تھی میں ان سے کہ آپ جو ہے نا یہ کپڑے طے کر کے رکھ دو ڈرا میں، اور جو ہے نا بالکل جو ہے مجھے نیٹ اینڈ کلین ملنا چاہیے روم، کیونکہ ماسی نے صفائی کر لی تھی، اور یہ دیکھیں جی یہ صاف ستھرا ہو گیا ہے جی میرا گھر، اور یہاں پر جی میں نے ابو ذر کو ابھی ناشتہ بنا کر دیا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ان کو جلدی ہی چھٹی ہو جاتی ہے اسکول سے، تقریباً 12 بجے ہو جاتی ہے، تو پھر میں ابھی کھانا نہیں بنا سکی، تو بالکل ٹائم نہیں ملا، تو اس لیے پھر میں نے اس کو ناشتہ بنا کر دیا ہے، اور یہاں پر جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ابھی تک میرا وال پیپر نہیں آیا بس ہوتا ہے نا، بس ڈیلے ہی ہوتا جاتا ہے، جو چیز اگر آپ کی کم پڑ جائے نا تو بس پھر یہی ہوتا ہے کہ اب جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ملے تو پھر جاتے ہیں لینے، تو بس بالکل ٹائم نہیں ملا تھا، اور یہ شام کا ٹائم ہے، اور یہاں پر میں کپڑے پریس کر رہی ہوں، میری کزن کی شادی تھی، تو پھر جو ہے ہم سب فیملی انوائٹ تھے، تو جی آج میرا ارادہ تھا کہ میں ساڑی پہن کر جاؤں، تو بس جی اس لیے پھر میں کپڑے پریس جلدی سے کر رہی تھی کہ کہیں لائٹ نہ چلی جائے، تو گرمیوں میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، گرمیاں کیا بلکہ سردیوں میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ لائٹ نہ چلی جائے، بس جلدی سے جو ہے نا ہم کپڑے پریس کر لیں۔ اور جی یہاں پر یہ جو بلاؤز آپ کو دکھ رہا ہے نا ساڑی کا، یہ بلیو نہیں ہے، پرپل ہے، تو شاید آپ کو اس لائٹ میں یہ بلیو ہی دکھ رہا ہوگا، یہ اورنج کلر کی ساڑی تھی، بہت پیاری تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو ہے نا میں یہی پہن لوں، تو آج ولیمہ تھا، شادی کل تھی، تو ولیمے کے حساب سے جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ آج میں ساڑی پہنوں۔ اچھا جی، ہم فنکشن ہال پہنچ گئے تھے، اور جب میں ریڈی ہو رہی تھی میں بالکل مووی نہیں بنا سکی، تو بس پھر میں نے کچھ فنکشن ہال کی کلپ لے لیے تھے۔ اچھا، فیملی میں اس طرح شادی ہو نا اپنوں کی، تو بہت انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، بہت بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور ہمنا آمنہ کو تو تھا کہ کب جو ہے فنکشن آئیں گے اور ہم جو ہے انجوائے کریں گے، کب جائیں گے ہم۔ اچھا جی، یہ میری بہن ہے، تو بہن جو ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور میں گھر پر ہی ریڈی ہوئی تھی، پارلر نہیں گئی تھی، بس جو ہے نا میری بہن ہی گئی تھی، کیونکہ مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا بچوں کے ساتھ۔ اچھا جی، امی بہت پیاری لگ رہی تھیں، بہت زیادہ، بس مائیں تو سب کو ہی اچھی لگتی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ واقعی اس میں جھوٹ نہیں تھا کہ امی بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھیں، بہت پیاری لگ رہی تھیں، اور یہاں پر جی گرینی کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہی ہیں ہمنا اور آمنہ،
تو ہم ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے تھے، میری بہن بھی، اور یہاں پر جی کھانا لگ گیا تھا اور ہم کھانے کو انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ فنکشن کو بھی۔ تو میری بہن نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا تھا، اور جی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ فنکشن ہال کا ارینج بہت زبردست تھا، مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اب بس موسم اچھا تھا نا، تو شاید اس لیے بھی سب نے انجوائے کیا، کیونکہ گرمی میں نا بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے اس طرح کے فنکشن میں۔ اچھا جی، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔